وقت نے تو جو کرنا ہے کر رہی ہے، اور جو سابقہ حکومتیں کر چکی ہیں وہ سب کچھ دیکھ لیا سب نے. ہم میڈیا پہ آ کے شکریہ ادا کریں گے آپ لوگوں کا، اور میں میڈیا پہ آ کے میڈیا کی وساطت سے اسی طرح آپ کا تھینک یو کہوں گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اقبال چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں INN. ناظرین، آج کا موضوع ہمارا ایک ڈیفرنٹ جنگ کے اوپر ہے. جنگ تو آپ نے پوری دنیا میں کئی قسم کی دیکھی ہوں گی، ورلڈ وار دیکھی ہوگی، کئی دیکھی ہوں گی، لیکن اپنے حقوق کے لیے تقریباً 20 سے 22 سال سے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑنے والا کم ہی دیکھا ہوگا. آج ناظرین آپ کو ہم ایسے متاثرین سے ملواتے ہیں جنہوں نے 20 سال ہو گئے ہیں اپنے حقوق کے لیے. 3 حکومتوں میں اپنے حقوق کے لیے انہوں نے اپنی آواز بلند کی، اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے اعلیٰ حکام تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی داد رسی نہیں ہو سکی. لیکن آج انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال چال ہے آپ؟ اللہ کا شکر، فرسٹ کلاس الحمدللہ. اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن بتائیں. میرا نام اکبر اعظم مغل اور میں آل پاکستان کویت عراق وار ایکشن کمیٹی کا سینٹرل پریزیڈنٹ ہوں. گزشتہ 8 سالوں سے میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے پروٹیسٹ کر رہا ہوں اپنے حقوق کے لیے. جو لوگ میرے ساتھ 8 سالوں سے اس چکی میں پس رہے ہیں، 3 حکومتیں ہم نے دیکھی ہیں. لاسٹ ایئر تھا پیپلز پارٹی کا جب ہم لوگوں نے پروٹیسٹ شروع کیا تھا. ہم لوگ 5 مئی 2012 سیالکوٹ سے پیدل لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچے تھے. 15 مئی 2012 سے ہم نے اپنے پروٹیسٹ کا آغاز کیا. 26 مئی 2012 جیو کے ایک لیکن پروگرام ثنا بچہ صاحبہ لائیو پروگرام کر رہی تھی. میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر تھا. خواجہ آصف صاحب، حیدر عباس رضوی صاحب اور چیف کمشنر اسلام آباد طارق پیرزادہ صاحب، ہم 4 لوگوں کا لائیو پروگرام چل رہا تھا. اس میں ثنا بچہ صاحبہ نے خواجہ آصف صاحب سے اس کیس کے بارے میں، اس ادارے کے بارے میں، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی کرپشن کے بارے میں کچھ جب ہنٹس مانگے تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 8-9 سال پہلے اس ادارے نے کویت عراق وار آف ایکٹس کے ایشوز پہ ان کے فنڈز میں مس ہینڈلنگ کی ہے. جو ڈیزرونگ کویت عراق وار آف ایکٹس تھے ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا اور نان ڈیزرونگ کویت عراق وار آف ایکٹس کو کمپنسیٹ کیا گیا. تقریباً 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی اور خواجہ آصف صاحب کو 2 پاورفل منسٹریز فیڈرل میں دی گئیں، ایک الیکٹریسٹی اینڈ پاور اور دوسری ڈیفنس منسٹری. میری ملاقات جب ان کی منسٹر بننے سے پہلے اور MNA کا اوتھ لینے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی. میں نے خواجہ آصف صاحب کو مبارکباد دی کہ خواجہ صاحب مبارک ہو، آپ کی حکومت اب اقتدار سنبھالنے جا رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری داد رسی کریں گے. تو خواجہ آصف صاحب نے بڑا رفلی لینگویج میں مجھے کہنے لگے اکبر صاحب پیسے آئے کھائے گئے، آپ جائیں محنت مزدوری کریں، یہ پیسے آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے. میں نے کہا خواجہ صاحب آپ نے تقریباً 1 سال پہلے خود کہا تھا کہ OPF نے کرپشن کی ہوئی ہے اور اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا. اب آپ اقتدار میں آ گئے ہیں، اب آپ کو OPF کی کرپشن کا آپ کا کیا خیال ہے اس OPF کی کرپشن کا؟ تو انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور وہ چل پڑے. میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور وہ پورے 5 سال پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو فیس کیا. اس دوران 24 جون 2014 جو کہ موٹو ایکشن لیا گیا تھا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی کرپشن پہ، 18 مئی 2009 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی کرپشن پہ موٹو ایکشن لیا اور 24 جون 2014 کو اس کیس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں لاسٹ پیج پہ جو 3 لائنیں لکھی تھی وہ بڑی اہم تھیں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھا تھا کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے کویت عراق وار آف ایکٹس کے کمپنسیشن اماؤنٹس کو آف شور بینکس میں انویسٹ کیا ہوا تھا اور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ایک کمیٹی تشکیل دے. اس کمیٹی میں جو لوگ جو کویت عراق وار آف ایکٹس پازیٹیو ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. لیکن ہماری بیڈ لک تھی، 24 جون 2014 کو ڈیسیژن ہوا اور
اگست میں آپ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، جو ویورز ہیں وہ بھی جانتے ہیں، میڈیا بھی جانتی ہے کہ اگست 2014 میں پی ٹی آئی نے اور ایک دوسری مذہبی سیاسی جماعت نے اسلام آباد میں دھرنا دے دیا، اور دھرنا بھی عین انہی مقامات پہ دیا جہاں پہ ٹوٹل آفیشیلی ورک بلاک ہو کے رہ گیا 6 مہینے کے لیے۔ ہمارا معاملہ بھی انہی ایشوز میں دب گیا۔ جب دھرنا ختم ہوا تو پاناما کیس شروع ہو گیا، اور ہم لوگ شٹل کاک کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا رہا۔ میری عمران خان صاحب سے ملاقات بنی گالا میں ہوئی تھی اپنے بچوں سمیت، جب وہ پاناما کی ہیئرنگ پہ جا رہے تھے۔ وہاں پہ 2 نجی چینلز سے انہوں نے ریکور بھی کیا اس ایشو کو، اور عمران خان صاحب سے میری ملاقات جو ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ دعا کریں ہماری فیڈرل میں گورنمنٹ آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ اب 2018 میں پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھال لیا، اور ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے اپنے عہد سے پہلے قوم سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ کرپشن کے خلاف قوم اٹھ کھڑی ہو، قوم پوائنٹ آؤٹ کرے کرپٹ لوگوں کو، ہم انہیں سزائیں بھی دیں گے اور ان سے ریکوریز بھی کریں گے، اور ان ریکوریز میں سے جو اماؤنٹ ریکور ہوگی اس میں سے جو بندہ کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا اسے 20-25% کمیشن دی جائے گی۔ میں آپ کے چینل کی وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں پرائم منسٹر آف دی پاکستان مسٹر عمران خان صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب مجھے 20-25% کمیشن نہیں چاہیے، اللہ کا واسطہ ہے حق دے دیں ہمارا، جو کہ ہمارا حق ہے، جو کہ گزشتہ 17 سالوں سے ہمیں پریس کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کسی صورت میں اپنا حق نہ لے سکیں۔ ایک بگ اماؤنٹ کا اناؤنس کیا آپ کے فیڈرل منسٹر نے 2003 میں کہ $250 ملین ہمیں یونائٹڈ نیشن کمپنسیشن کمیشن دے رہا ہے۔ اس وقت وہ 20 ارب روپے کی اماؤنٹ بنتی تھی، اس اماؤنٹ میں سے صرف 824 کویت عراق وار افیکٹس کو 2006 میں اکاموڈیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جو رہ جانے والے لوگ تھے جن کو بالکل 30 سالوں میں 2 اگست 1990 کی کویت عراق وار افیکٹس کو 2 اگست 1990 سے لے کے اب تک ماں سوائے 6,000 روپے کے کچھ نہیں ملا ہوا۔ مختلف حربے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن یوز کرتی رہی ہے، سپریم کورٹ میں بھی اور نیب میں بھی اور FIA میں بھی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ ترین ادارے ہیں ان کو سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ اگنور کر دیتے ہیں ایشوز کو۔ میں نے ان کو آئیڈیل سمجھ کے کہ PM صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کرو، تو میں نے 5 اکتوبر 2018 میں اوورسیز پاکستانی منسٹری چلا گیا 5th فلور پہ، جہاں پہ زلفی بخاری صاحب بیٹھتے تھے۔ میری وہاں پہ ملاقات ہو گئی، آصف صاحب تھے سیکرٹری اوورسیز پاکستانیز، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سے سیم ڈے ہمارا ریکارڈ لیا جو لسٹ میں اپنے ساتھ لے کے گیا ہوا تھا۔ الحمدللہ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے میری دی ہوئی لسٹ میں سے ایک بھی کویت عراق وار افیکٹس کو فیک نہیں کہا، جھوٹا نہیں کہا، بددیانت نہیں کہا، کیونکہ 89 کویت عراق وار افیکٹس کی رپورٹ 19 اکتوبر 2018 کو اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے منسٹری میں سبمٹ کروا دی اور لکھ کے دے دیا، ان رائٹنگ ہو گیا کہ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے ہمارے ریکارڈ یونائٹڈ نیشن کمپنسیشن کمیشن کو بھجوائے ہی نہیں۔ اب جب انہوں نے ہمارے ریکارڈ ہی نہیں بھجوائے تو ہمیں کمپنسیشن اماؤنٹس کہاں سے ملنی تھی؟ ہم نے تو حکومت کے کہنے پہ، جو بھی اس وقت حکومت تھی ان کے کہنے پہ، ایک فیڈرل ڈپارٹمنٹ کو اپنے ریکارڈز جو ہیں وہ سبمٹ کروا دیے۔ اب اس ادارے نے ہمارے ریکارڈز ہی فارورڈ نہیں کیے تو اس میں ہماری کہاں پہ رسپانسبلٹی آ گئی؟ جو ہمیں کہا گیا جی ہم لوگ یونائٹڈ نیشن کمپنسیشن کمیشن کی طرف سے ریجیکٹڈ کویت عراق وار افیکٹیز ہیں۔
ہم لوگ کینیڈین کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے. ہمارے ٹیسٹ کیس بھجوائے گئے تھے یونائٹڈ نیشن کمپنسیشن کمیشن کو. یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے. پھر میں نے 4 دسمبر 2018 کو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر فار اوورسیز پاکستانی جناب زلفی بخاری صاحب سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی. تو زلفی بخاری صاحب نے مجھے اسٹریٹ فارورڈ, واقعی وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ شخص ہیں, انہوں نے مجھے کہا اکبر صاحب آپ کی 2 مہینے سے فائل میرے پاس موجود ہے. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے پاس آپ کو دینے کے لیے فنڈز نہیں ہیں. میں نے زلفی بخاری صاحب کو کہا زلفی بخاری صاحب میرے پاس ایویڈنسز ہیں, ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں میرے پاس ہارڈ ایویڈنسز ہیں کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے جو آفیشلز کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس رقم تو بہت زیادہ ہے لیکن ٹیکنیکلی ریزن پہ ہم لوگ آپ کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. وہ ابھی بھی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں آن ڈیوٹی ہیں. انہوں نے اپنے ڈائریکٹر خالد خان صاحب کو کہا کہ کل 5 دسمبر 2018 میں سپریم کورٹ میں ہوں گا, آپ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے وہ آفیشلز جن کا اکبر صاحب نام لیتے ہیں ان کو بلائیں. اکبر صاحب آپ بھی آئیں اور وہ ریکارڈنگ لے کے آئیں. اور خالد خان صاحب جو ان کے ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ خالد خان صاحب آپ نے وہ ریکارڈنگ دیکھ کے مجھے بھی اس کی کاپی دینی ہے تاکہ میں بھی دیکھ لوں کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے آفیشلز نے کیا کہا ہوا ہے. دوسرے دن 5 دسمبر 2018 وہ ریکارڈنگ خالد خان صاحب نے جو ڈائریکٹر ٹو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر فار اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری تھے, انہوں نے وہ ویڈیو ریکارڈنگ خود بھی دیکھی. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے وہی آفیشلز جنہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہوا تھا کہ ہمارے پاس رقم تو بہت زیادہ ہے لیکن ٹیکنیکلی ریزن پہ آپ کو نہیں دیتے, ان کو بھی دکھائی اور وہ ریکارڈ ایز اٹ از مجھے اسی وقت واپس کر دیا. جب خالد خان صاحب نے مجھے وہ ریکارڈ واپس کیا, نہ اس کی کوئی کاپی کی نہ اس کی کوئی کاپی لی, میں سمجھ گیا کہ یہ زلفی بخاری صاحب تک اس کے ایویڈنسز نہیں جائیں گے. میں نے پاکستان سٹیزن پورٹل کا رخ کیا. آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان سٹیزن پورٹل پہ ایک اپلیکیشن کے 1000 ورڈز کی سپیس ہوتی ہے. میں نے پاکستان سٹیزن پورٹل پہ 29,000 ورڈز ٹیکسٹ کیے ہوئے ہیں. 29 اپلیکیشن میں اپنا سارا مدعا بیان کیا ہوا ہے. 2 دفعہ مجھے آنسرنگ ہوئی, ریلیف کین ناٹ بی گرانٹیڈ. تیسری دفعہ پھر میں نے ریمائنڈر دیا تو مجھے میرا کیس سسٹم سے پی ایم صاحب تک گیا اور پی ایم صاحب سے چیف آف آرمی اسٹاف GHQ بھیج دیا گیا. مجھے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں بلایا گیا. وہاں پہ مجھے انجم صدیق ناگرہ صاحب تھے اور ایک رخسانہ عارف صاحبہ تھیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھیں ERC میں, اور انجم صدیق ناگرہ صاحب ڈائریکٹر تھے ERC میں. پہلے میری ملاقات رخسانہ عارف صاحبہ سے ہوئی. انہوں نے بڑا ہیلپ فل مجھے اور ہوپ فل ورڈز میرے لیے یوز کیے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اور کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ میں بہت جونیئر سیٹ پہ ہوں. آپ چھوڑ دیں کرائٹیریا کا ایشو, آپ چھوڑ دیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے کیا لیا کیا دیا. حکومت وقت آج بھی سٹینڈ لے لے تو ہم آپ کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. جب انجم صدیق ناگرہ صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی اکبر صاحب آپ مجھے جانتے نہیں ہیں. وہ ان کا ایک دھمکی دینے والا لہجہ تھا مجھے. انہوں نے کہا جی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے SP رینک سے ڈیپوٹیڈ ہوں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں. میں نے کہا انجم صدیق ناگرہ صاحب آپ جانتے ہیں آپ کون سی سیٹ پہ بیٹھ کے کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں کون ہوں؟ میں ریپریزنٹیٹیو ہوں کویت عراق وار افیکٹیز کا, ان اوورسیز پاکستانیز کا جن سے آپ کے موجودہ پرائم منسٹر صاحب اور آپ کے سابق وزرائے اعظم بھی پاکستان کی اکانومی کو چلانے کے لیے قرض اداروں ملک سنواروں جیسی اسکیمیں لانچ کرتے رہے ہیں. اور آج کم از کم ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں جی $1,000 کم از کم ہر اوورسیز پاکستانی مجھے بھیجے. میں ان اوورسیز پاکستانیز کو ریپریزنٹیٹیو ہوں جو کویت عراق وار افیکٹیز ہیں, جو اسی طرح زر مبادلہ بھیجتے تھے جو آج کل اوورسیز پاکستانیز کر رہے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں, آپ کی حکومت کہتی ہے کہ ہم لوگ آپ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں اس ملک کے لیے. یہ ریڑھ کی ہڈی جو ٹوٹ گئی تو آج کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہیں. آپ اپنا لہجہ ناگرہ صاحب درست کریں, اس طرح ایشوز جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہوتے. میں نے کہا آپ کے ملک ندیم صاحب نے اور شاہ زمان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پیسے تو بہت زیادہ ہیں
لیکن ہم لوگ ٹیکنیکلی ریزن پہ آپ کو پے نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی ملک نظیم صاحب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہوئے ہیں, اب ان کا کیا کہنا. تو میں نے کہا جی ریٹائرڈ آفیسرز کا احتساب نہیں ہو سکتا, ان سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ لوگوں کے وقت میں یہ کرپشن ہوئی ہے, کیا کیا ہے اس ایشو کا آپ لوگوں نے. بہرحال میں ڈسہارٹ ہوا. مجھے وہ کہنے لگے انجم صدیق ناگرہ صاحب جی آپ کو جی ایچ کیو میں جس نے بھی کانٹیکٹ کیا ہے آپ جا کے انہیں میرا نمبر دیں, انہیں کہیں مجھ سے بات کریں. میں نے کہا ناگرہ صاحب آپ کانٹیکٹ کو چھوڑیں, کمیونیکیشن کو چھوڑیں. انہوں نے پاکستان سٹیزن پورٹل پہ آپ سے ایک جواب مانگا ہے, ریزن مانگی ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں کمپنسیٹ کیوں نہیں کیا, آپ ان کا جواب دے دیں. جی 4 مہینے ہو گئے ہیں, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے ایک ہی آنسر کیا ہے کہ جی کمیشن یونائٹڈ نیشن کمپنسیشن کمیشن کا کویت عراق وار افیکٹس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو آپریشن تھا وہ جولائی 2007 میں بند ہو چکا ہے. اب یہ کیس انٹرٹین نہیں ہو سکتے, آئی نو ویری ویل یہ کیس اب انٹرٹین نہیں ہو سکتے. وہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یونائٹڈ نیشن کمپنسیشن کمیشن نے 2003 میں $250 ملین کی ایک ہیوج اماؤنٹ پاکستانی حکومت کو پے کر دی ہوئی ہے. اور وہ دوبارہ کیسے انٹرٹین کریں جو وہ آلریڈی پیسے دے چکے ہیں. اور ایک فارمر فیڈرل منسٹر خواجہ آصف صاحب کے بقول کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے ہی ہمارے ڈاکومنٹس کی سیکیورٹی کرنی ہوتی تھی اور انہوں نے طے کرنا ہوتا تھا کہ کس کو دینے ہیں کس کو نہیں دینے, کس کو کمپنسیٹ کرنا ہے کس کو کمپنسیٹ نہیں کرنا. میرے آپ کے چینل کی وساطت سے اوورسیز پاکستانی سے اپیل ہے کہ ہم بھی کبھی آپ کے بھائی ہوا کرتے تھے اور آج بھی آپ کے بھائی ہیں, ہم بھی اسی طرح زر مبادلہ کما کے اس ملک کو بھیج رہے ہیں. پلیز آپ ہمارے لیے فنڈنگ کریں, ایک میکینزم بنایا جا سکتا ہے. آپ جن چینلز پہ یہ رپورٹ آن ایئر ہوگی ان سے رابطہ کر لیں. میں جو لسٹ دوں گا وہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی ایک مصدقہ لسٹ ہوگی. اس لسٹ کے مطابق آپ کویت عراق وار افیکٹس جو اس لسٹ میں ہیں ان کو اکوموڈیٹ کر دیں. آپ ہماری ہیلپ کر دیں. چیف آف آرمی اسٹاف ایک کمیٹی تشکیل دیں اور ہمیں سننے کا, ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے, ہمیں سنا جائے کہ ہم لوگ کہتے کیا ہیں. حکومت وقت نے تو جو کرنا ہے کر رہی ہے اور جو سابقہ حکومتیں کر چکی ہیں وہ سب کچھ دیکھ لیا سب نے. میں بہت شکر گزار ہوں گا. میں اوورسیز پاکستانی سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیں. آپ $1,000 ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو تو بھیج رہے ہیں اور ماضی میں بھی قرض اتاروں ملک سواروں میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں. اگر 5 لاکھ اوورسیز پاکستانی فی کس پاکستانی $5,000 دیں تو اللہ کی قسم ہم جو 89 کویت عراق وار افیکٹس ہیں ٹوٹلی اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے مطالبات ختم ہو جائیں گے. ہمارا حکومت سے اداروں سے کوئی مطالبہ نہیں رہے گا اور ہم میڈیا پہ آ کے شکریہ ادا کریں گے آپ لوگوں کا. اور میں میڈیا پہ آ کے میڈیا کی وساطت سے اسی طرح آپ کا تھینک یو کہوں گا. آپ پلیز ہمارے کیس کو لک آفٹر کریں. یہ اب بال آپ کے کورٹ میں چلا گیا. بہت بہت شکریہ. میرا نام رجب علی شاہ ہے. میں فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں ہیلتھ ویلفیئر آرگنائزیشن سیالکوٹ سے, اور میں اور اکبر بھائی اور ہمارے کچھ ساتھی 5 مئی 2012 کو سیالکوٹ سے لانگ مارچ پیدا کی ہم نے اسلام آباد تک, اور 15 مئی 2012 کو پہنچے تھے. اور 15 مئی 2012 سے اسٹل آج تک ہمارا پروٹیسٹ جاری ہے عراق کویت متاثرین سے. اور ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے پلیز خود دارا اس کاز کو آپ کاز سمجھیں اور اس سے انصاف کریں. کیوں کہ 8 سال پروٹیسٹ بہت ہوتا ہے. ہم نے جس طرح تلخ حالات گزارے ہیں ہم جانتے ہیں, ہمارا خدا جانتا ہے. ہمارے پیچھے سینکڑوں فیملیز ہیں جو کہ اس وقت حکومت وقت. اور دوسری بات یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ہماری عسکری قیادت سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اس کیس کو خود مانیٹرنگ کریں, اس کیس کو خود لے کے چلیں اور اس کیس سے جتنا ہو سکے انصاف کریں. بہت شکریہ.